1970 میں افریقہ کے کسی ایک ملک کے اندر ایک ورلڈ کرسچینٹی کانفرنس ہوئی انٹرنیٹ کے اوپر. اس کانفرنس کا بہت سا مواد موجود ہے، لیکن اس کانفرنس کے جو اصل اغراض و مقاصد تھے، وہ اغراض و مقاصد اور جو وہاں پر ڈیسیجنز لیے گئے تھے وہ اس میں نہیں ہے. اتفاق سے میں نے پچھلے ہی ہفتے بہت تفصیل سے اس کا مطالعہ کیا. اس میں یورپین اور ایشین اور افریقن کنٹریز کے ایک ایک ملک کا ہر مذہب کا پورا مکمل جائزہ لیا گیا. بہت تفصیلی رپورٹ ہے. تو اس میں یہ اس کے بعد میں جو اس پچھلے 100 سال کے اندر، یعنی یوں سمجھ لیجئے گا کہ 1840-50 سے لے کر 1970 تک جو مشنری کا بلینز ڈالر خرچ ہوا ہے افریقہ پر اور ایشیا پر کرسچینٹی کو پھیلانے کے لیے، اس کا موازنہ اور کمپیریزن اور مقابلہ کیا گیا کہ بھئی جو ہمارے افراد اور ہماری پیسہ اور صلاحیتیں خرچ ہوئی ہے اس کا رزلٹ کتنا نکلا. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ خاطر خواہ رزلٹ افریقہ میں تو نکلا ہے لیکن ایشیا میں بالکل نہیں نکلا. اور ہر علاقے کی کرسچن مشنری نے یہ کہا کہ سب سے زیادہ مسلمان ہم کو ریزسٹ کرتا ہے اور مسلمان اپنے مذہب کے بارے میں اوور سینسیٹیو ہے. کرسچینٹی کا نام لو تو وہ بھڑک اٹھتا ہے. وہ اس کو تعلیم کے نام پر کرسچن بنا دو، لیکن کرسچینٹی کا نام سے وہ بھڑک اٹھتا ہے، وہ فوراً ریئیکٹ کرتا ہے اور ہماری تمام تر کوششیں پھر رائیگاں جاتی ہیں. تو 1970 کے اندر میں پوری دنیا کی کرسچن مشنری نے اپنی پالیسی کو بدلا. انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو پچھلے 100 سال سے، یہ اس رپورٹ میں چھپا نہیں ہے لیکن اس رپورٹ کی جو دوسری رپورٹیں اس وقت چھپی تھی، آج سے تقریباً 35-40 سال پہلے لندن کے ایک ڈاکٹر خورشید احمد تھے. انہوں نے اس پر بہت سے آرٹیکلز لکھے تھے. جس زمانے میں میں ندوے میں پڑھتا تھا، میں نے اس زمانے کے اندر عربی جرائد کے اندر ان کے آرٹیکلز کا انگریزی سے ترجمہ پڑھا تھا. تو 1970 کے بعد میں دنیا کی کرسچن مشنریوں نے اپنی پالیسی کو اور اپنی اسٹریٹجی اور حکمت عملی کو بدل دیا. انہوں نے کہا کہ اب ہم کرسچینٹی پھیلانے پر پیسہ خرچ نہیں کریں گے. تھوڑا بہت پیسہ خرچ کریں گے، وہ بہت دور کے پسماندہ علاقوں کے اندر. اب یہ جو پچھلے 100 سال سے ویسٹرن کلچر کو جو دنیا میں پھیلانے کی کوششیں ہو رہی تھی، اس کے نتائج اور اس کی کامیابیاں بہت اچھی اور خاطر خواہ اور بلکہ بہت زیادہ ہیں. اس لیے اب تمام کی تمام اپنی محنتوں کا محور اور میدان مشنری اور کرسچینٹی کو پھیلانے کے بجائے ایجوکیشنل اور ہیلتھ سسٹم کو دنیا میں ویسٹرن رنگ میں رنگ کر پھیلانے کا محنت اور کام ہم کریں گے. اب یہ جو 100 سال سے ایجوکیشن پر بھی جو کام ہو رہا تھا، اب مشنری کا پورا پیسہ اور مشنری کی پوری محنت 1970 کے بعد سے خاص طور پر اب ہیلتھ سسٹم اور ایجوکیشنل سسٹم اور سوشل ویلفیئر سسٹم اور الگ الگ قسم کے کلبس، میں نے جیسے کہا کہ روٹری کلبس، لائن کلبس، فلاں کلبس اور الگ الگ قسم کے جو ہے سماجی اور الگ الگ قسم کے فنکشنز کو عام کرنا، اس پر ساری کی ساری اب اپنی محنتوں کو ہم صرف کریں گے. آپ دیکھیے گا کہ جو جال بچھایا گیا ہے اور جو وبا کی طرح اسکول اور ہاسپٹلس اور کالجز اور یہ جو کلبس کے جو ہے سارا کا سارا نظام پھیلا ہے، یہ عام طور پر 1970 کے بعد کا ہے. پورا کا پورا 1970 کے پہلے ہے لیکن بہت لیمیٹیڈ ہے اور ایک خاص مشن کے تحت ہے. وہ یہ کہ کرسچینٹی قبول کرو تو یہ ساری سہولتیں. اب یہ رہا کہ کرسچینٹی آپ قبول مت کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ ہمارے کانوینٹ کے اسکولوں میں آؤ، ہمارے ہاسپٹلس میں آؤ، ہمارے سوشل ویلفیئر کے جتنے ادارے ہیں اس میں آؤ، ہمارے جو فنکشنز ہم کرتے ہیں گیٹ ٹو گیدر ہونے کے الگ الگ فنکشنز جو ہوتے ہیں مختلف کلبس کے نام پر،
اور کبھی کہیں کھیلنے کا کلب، کہیں اس کا کلب، کہیں اس کا کلب، الگ الگ کھیلوں کو پروموٹ کیا گیا، الگ الگ مقابلوں کو پروموٹ کیا گیا. یہ سارا کا سارا جو ہے یہ سسٹم پورا کا پورا یہ ایک خاص اس دجالی اور مغربی کلچر کو دنیا پر مسلط کرنے کے لیے، چاہے وہ کھیلوں کے نام پر ہو، چاہے وہ مقابلوں کے نام پر ہو، چاہے وہ بڑے بڑے ہاسپٹلز کے نام پر ہو، چاہے اسکول کالجز کے نام پر ہو، یہ سارا کا سارا ڈومیننسی لائی گئی ہے ان مختلف راستوں سے، اور پوری دنیا کو اپنے رنگ اور اپنے مزاج میں رنگا گیا. اور اب یہ ہوا کہ اب ان اسکولوں، کالجوں اور ان اداروں سے نکلنے والے نام کے تو مسلمان ہیں لیکن کام کے بے دین یا بد دین یا عیسائی ہیں.